قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رنج سے خوگر ہوا انسان۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے خالق کائنات نے زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے وصال تک پریشانیوں، دکھوں اور مشکلات کا گھر ہے، جو کہ حقیقت میں اللہ پاک کی طرف سے اپنے خلیفہ کی طرف آزمائش ہوتی ہے۔ اور انسان ہی ایک ایسی واحد مخلوق ہے جو کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اپنے اوپر پڑنے والی مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ ان کا رب پاک ہے، پاک سے گلہ نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جب انسان پر ایک مشکل پڑتی ہے تو انسان فطرتاً خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور چونکہ انسان کی زندگی ایک تجربہ گاہ ہے، تو جب اسی انسان کو دوسری مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا کردار پہلی والی مشکل سے یکسر مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر مشکلات یا مصائب نہ آئے ہوں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو بہت تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر صبر سے کام لیا۔ طائف کا واقعہ ہی لے لیجئے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہیں گمراہی سے بچانے اور سیدھا رستہ دکھانے گئے، بدلے میں طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کچھ شرارتی لڑکے لگا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف دی کہ آپ کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالیں۔ اتنی تکلیف دکھ سہنے کے بعد بھی آپ نے صبر کیا اور فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے توحید کے پرستار پیدا فرما دے گا۔ جو اسیروں کے بازوں میں ہے، اتنی طاقت کہاں سلاخوں میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کے خاطر کتنی تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے، ان پر صبر کیا، جس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ ان تکلیف کو برداشت کر کے، ان پر صبر کر کے ان کے لیے آخرت کی زندگی آسان ہو گئی۔ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم سے بھاگنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ وقتی طور پر پریشانی اور مشکلات جب انسان کو گھیرتی ہیں تو انسان اپنا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے پر، اپنے خالق پر، اپنے اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ پاک کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن ہرگز نہیں ڈالتا، اور اللہ کے نزدیک جو انسان زیادہ قریب ہوگا اس پر آنے والی پریشانیاں اور آزمائشیں بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوں گی، اس پر صبر کرنے پر ملنے والے انعام بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوں گے۔ قدو گیسوں میں وہ کون کن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دارو رسن کی آزمائش ہے۔ اللہ پر کامل اور پختہ یقین انسان میں مشکلات کو برداشت کرنے کا عزم پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان کا خود پر یقین ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر تنہا مشکلات کو برداشت کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو سے خوب لطف اٹھایا جائے۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس طرح انسان کے رنج و غم بھی اس کو اسی طرح مضبوط بناتے ہیں جیسے لوہا ہیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان کے روزمرہ زندگی کے دکھ اور رنج و غم بھی
اس کے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کی مشکلات سے لڑنے، ان کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مشکلات سے لڑتے لڑتے ان کا حل مل ہی جاتا ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، میں تلخیوں کے سائے میں پل کر جواں ہوا، میں تلخیوں کے سائے میں پل کر جواں ہوا، ہے میری غمگسار زمانے کی تلخیاں۔ جب کسی انسان کو مشکلات درپیش آتی ہیں تو اس کو مضبوط بناتے ہیں، نہ کہ ہمیشہ کھوکھلا کرتے ہیں۔ جب وہ ان مشکلات سے لڑتا ہے، ان کا حل نکالتا ہے، تو اس میں دنیا کی مشکلات سے لڑنے، ان کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مشکلات سے لڑتے لڑتے ان کا حل مل جاتا ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا اگتا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر اسی طرح انسان دنیا کے رنج و غم سے آشنا ہوتا رہے تو اس کے سارے درد اور غم مٹ جاتے ہیں۔ ایک مشہور شخصیت ارسطو زندگی کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کامیابی کا پہلا زینہ بہت سی ناکامیوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو اسے برداشت کر کے بغیر ڈگمگائے آگے چل پڑتا ہے۔ پھر دوسری مشکل پڑتی ہے اور اس طرح اپنے ارادوں پر قائم رہتا ہے، اور یہی بات اسے مضبوط بناتی ہے۔ پھر مشکل اسے مشکل نہیں لگتی بلکہ مشکلات کا سامنا کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، یہ کامیابی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر مشکل ہمیں نیا سبق دیتی ہے جو زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت زیادہ مشکلات سہنے والا انسان کبھی غم زدہ نہیں رہتا۔ عشرت پارہ دل زخم تمنا خانہ، لذت ریش جگر گر کے نم قداں ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنی سب سے پہلے مل سکے۔